آپ کو اپنے چینل سماجی مسائل میں ویلکم کرتی ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سماجی مسائل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جلدی سے میرے چینل سماجی مسائل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اس کی لنک شیئر کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک نوجوان لڑکی۔ پولیس کے ایک نوجوان نے بتایا کہ ایک نوجوان ضلع کی عادی لڑکی سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کا شور خوبصورت تھا، اس لیے پولیس کو لڑکی کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ جب اس نے لڑکی کے اس بارہویں کا پوچھا تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کی ران کو بھی نہیں جانتا، نہ ہنسی نہ کھیل کود کو نام کو جانتا ہے، بلکہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے۔ اور بعض جانکار نصیحت کرنے والے کہتے ہیں کہ بدترین سستی اور عاجزی کی علامت ہے کہ مرد بات چیت اور پیار و محبت اور ہنسی کھیل سے پہلے بیوی سے صحبت کرنے لگے۔ اس لیے پرہیز کرنا چاہیے کہ عورت کی شہوت پوری ہونے سے پہلے آپ اپنی شہوت پوری کر لیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جنسی امور کے بابت واقف ہر حلقہ اپنے تجربات اور اس علم کی وسیع معلومات کے تحت سمجھتا ہے کہ بہتر دلہن وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ جنسی ملاقات میں برابر میں حصہ لے، اور خاص طور پہ پردہ و کار رسائی کے سلسلے میں مرد کی مناسب رہنمائی کرے، کیونکہ ازالہ کا علم تب اس کو علم ہوتا ہے جب اس کا ہلکا سا درد ہوتا ہے۔ محبت کا ایک پلہ اس وقت خود بخود ہلکا ہو جائے گا جب دوسرا پلہ خالی ہوگا، اور دوسری طرف کسی بھی قسم کے جوش اور غلبہ نہیں پایا جائے گا۔ پھر اس حال میں جنسی ملاپ کا بھی جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ بیوی کا ٹھنڈا پن اور اس کی خاموشی ہر خوبصورت اور پرلطف لمحے کا پہلے سے گلا گھونٹ کے رکھ دیتی ہے، اور سارا مزہ پھیکا ہو کے رہ جائے گا۔ اس کے برعکس آپس میں ملاپ، بھابی تعاون اور ایک دوسرے کی مدد سے انوکھی لذت میسر ہوگی۔ سہاگ رات میں شوہر کا اس کا بھی خیال کرنا ہوگا کہ اس کی بیوی کے جذبات کیا ہیں، وہ کیا احساس رکھتی ہے۔ آخر وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہے جہاں اس نے بچپن کے حسین دن گزارے، اور ایک نئے گھر میں قدم رکھ دیا جو اس کے لیے اجنبی اور الگ تھلگ ہے۔ کیا اس سے ویسے اس دوری اور شرم و حیا کا احساس نہ ہوگا؟ اس لیے شوہر کو ہوشیار اور بڑا چست و چلاک ہونا ضروری ہے۔ اس کو چاہیے کہ سہاگ رات ایسی گزارے جس سے آپس کے روابط گہرے ہوں، پیاری محبت اور تعلقات میں اضافہ ہو، اور یہ رشتہ تبدیل رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں اقدار اور گھبراہٹ کا شکار ہو۔ مرد بھی ایک سرے سے یکلخت اپنی برطانگی شوہروں کی عادت یہ ہے کہ صحبت سے فارغ ہونے کے بعد بیوی سے فوراً دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جہالت اور لاپرواہی ہے۔ مرد ایک طرف منہ کر کے گہری نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف بیوی ایک قسم کی تنہائی محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کے جذبات رفتہ رفتہ بیوی کو ملذذ ہونے کے لیے عین موقع سے دور رکھتا ہے، کیونکہ یہ ساتھ بھی آپس کے اشتراک اور پیار و محبت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی عورت دن نشین بات چیت، سکونات اور نرم و لطیف مزاح کو اتنا چاہتی ہے جتنا جسمانی قرب عزیز ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو لطف اندوز ہونے دے۔ جنسی مناسب کھیل سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ کنواری سے ہوتی تو اس کی ایسی مزاح ہوتا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بیاہی ہوئی خاتون سے خطا نکاح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ کنواری ہوتی اس سے ایسی مذاق ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنواری لڑکے سے ملابت کرے، اور حدیث میں لعاب کا جو وار تھا، مفہوم یہ ہے کہ اس کے لعاب سے فائدہ اٹھائے۔ اس سے اشارہ ہونٹ اور زبان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مزاح اور بوسہ لینے میں یہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی سے پوچھا کہ گھر تشریف لانے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، پہلے مسواک کرتے ہیں۔ غالباً ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات سے ملنے کی صورت میں بوسہ لینا ہو تو منہ اور دانت پاکیزہ اور شفاف رہیں، اس سے محبت برکت زیادہ ہوتی ہے اور زندگی کا غم ڈھل کر ہلکا ہو جاتا ہے۔ بوسوں کنار مرد اس وقت بھی کر سکتا ہے جب وہ گھر سے نکل رہا ہو، تاں بے میل اور محبت کا باہم تبادلہ ہو اور آپس کا عہد و پیمان کا دونوں کو یاد رہے۔ آخر میں میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل سماجی مسائل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے لنک کو اپنے فیس بک کے فرینڈس میں، واٹس ایپ کے فرینڈس میں، انسٹاگرام پہ شیئر کریں۔
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ سکے. اب مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پلیز وہ بھی مجھے یاد رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.